حمدا للہ صلاۃ و سلام علی رسول اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حسنین کریمین کے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس گھر کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، جناب علی المرتضیٰ اس شہر کے دروازہ ہیں۔ ان دو احادیث نبویہ میں جناب علی المرتضیٰ کی شان علم اور شان حکمت کو بیان فرمایا گیا، اور امت کو یہ درس بھی ملا کہ جس نے حکمت کا نور لینا ہو وہ پہلے علی المرتضیٰ کے دروازے پہ جائے۔ جس نے علم حاصل کرنا ہو، علم کی روشنی لینی ہو، معرفت خداوندی کا نور حاصل کرنا ہو، عشق خداوندی کی چنگاری لینی ہو، تو وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازہ علوی پر جانا پڑے گا۔ کائنات میں علم کے متلاشی در بدر جا کر علم حاصل کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام واضح جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ باقی دروازے جتنے بھی ہیں ان سے علم حاصل کرو، لیکن عشق خداوندی اور معرفت خداوندی کا نور حاصل کرنا ہو، حکمت کے موتی حاصل کرنے ہوں، علم قرآن لینا ہو، علم عرفان لینا ہو، عشق رسول کی شمع دل میں جلانی ہو، تو جناب علی المرتضیٰ کے دروازے پہ جاؤ۔ کیوں؟ علی کا وہ دروازہ ہے جہاں سے خیرات ایسی ملتی ہے اس کے بعد پھر کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، بہت ہی احسن انداز کے ساتھ جملہ جناب علی المرتضیٰ کی شان علم کو بیان کیا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے وہ خیرات جا کے لا۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک سے نکلنے والی باتیں اور امت کے لیے احسن انداز کے ساتھ زندگی گزارنے کے انمول موتی اور انمول اصول جناب علی المرتضیٰ نے بیان فرمائے۔ ان حکمت بری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عقل جیسی دولت کوئی نہیں اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں، ولا میراث کل ادب، ادب جیسی میراث کوئی نہیں۔ اگر زمانے میں کسی شخص کو ادب کی دولت نصیب ہو جائے، کسی مومن کو، کسی مسلمان کو ادب کی دولت نصیب ہو جائے تو کائنات میں وہ شخص کامیاب ہے۔ والدین کا ادب ہے، اساتذہ کا ادب ہے، برادری اور قبیلے کا ادب ہے، امام مسجد کا ادب ہے، صحابہ کرام علیہ الرضوان کا ادب ہے، انبیاء کا ادب ہے۔ یعنی ادب کی دولت اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو سمجھ لو پورے کا پورا دین اس بندے کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے
کسی نے کیا خوب کہا ہے، دی سراپا سوختن اندر طلب، طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، انتہائے عشق آغازش ادب، اور اس دین کی انتہا وہ عشق ہے اور دین کی ابتدا ادب ہے۔ جس شخص کو ادب کی دولت نصیب ہو گئی اس کو زمانے بھر کی ساری وراثت مل گئی۔ جناب علی المرتضیٰ نے اسی لیے فرمایا لا میراث کالادب، ادب جیسی میراث کوئی نہیں، اور مشورے جیسا مددگار کوئی نہیں۔ یہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکمت برے اقوال ہے۔ اور ایک مقام پہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا خالط الناس مخالطتاً، لوگوں میں ایسے گھل مل جاؤ، مخلوق خدا کی ایسی خدمت کرو، ان متم، اگر تم دنیا سے چلے جاؤ تو دنیا تمہارے گن گائے، دنیا تمہیں یاد کر کے روئے، ان متم فبکو، اگر تم دنیا سے چلے جاؤ تو دنیا تمہیں تمہاری نیکیاں، تمہارا زہد، تمہارا تقوی، تمہارا ورع، تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت اور تمہارا مخلوق خدا کی خدمت کرنا، دنیا تجھے یاد کر کر کے روئے۔ اور جب تمہارا جنازہ اٹھے تو جنازہ کندھوں پر ہو اور لوگ صدائیں لگا رہے ہو لوگوں رستہ چھوڑ دو، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ وَإِنْ عَشِيتُمْ حَنُّ إِلَيْكُمْ، اور اگر دنیا میں زندہ رہو تو تمہاری زندگی دنیا میں ایسی گزرے کہ تمہارا دیکھنا، تمہاری صحبت اختیار کرنا لوگ شرف سمجھیں تمہاری ملاقات کو، تمہارے سے تمنا کریں کہ جاؤ یار کسی ایک اللہ کے بندے سے مل کے آئے ہیں، آج ہم اللہ کے بندے سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ تو لہٰذا جناب علی المرتضیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے کہ زندگی میں جینا چاہتے ہو تو ٹور کے ساتھ جیو، عزت کے ساتھ جیو، تمہارا اس دنیا پہ دھرتی پہ جینا ایسا ہو کہ تمہارے سے ملاقات کرنا لوگ پسند کریں، تمہاری صحبت اختیار کرنا لوگ پسند کریں، تمہیں دیکھنے کے بعد یہ کہیں کہ ہم ایسے شخص کو دیکھ کے آئے ہیں جن کو دیکھنے کی وجہ سے ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو جناب علی المرتضیٰ نے ہمیں جینے اور مرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ جب موت ہو، جب ہم مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں تو لوگ یاد کر کے روئیں، اور ہم اگر زندہ رہیں تو لوگ ہماری صحبت کو اختیار کر کے ثواب اور نیکی حاصل کرنے کے لیے ہماری صحبت اختیار کرنا باعث ثواب اور باعث اجر سمجھیں۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا قول آپ فرماتے ہیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا من ظن بک خیرا فصدق ظنہ، جو تیرے بارے میں اچھا گمان کرے تو اس کے گمان کو سچا ثابت کر دے، اگرچہ تو نیک نہیں بھی ہے اور لوگ تجھے نیک سمجھنا شروع کر دیں تو پھر اندر سے اپنے آپ کو بدل لے، اپنے ضمیر کو، اپنے قلب کو، اپنی طبیعت کو، اپنی نیت کو ایسا بدل دے کہ لوگ تیرے بارے میں اگر اچھا گمان کرتے ہیں تو ان کو اچھا بن کے دکھا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ سکھایا ہے۔ اگر تیرے بارے میں کوئی اچھا گمان کرتا ہے تو پھر اچھا ہو جا۔ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی حافظ قرآن ہے، حالانکہ آپ حافظ قرآن نہیں تھے، تو لوگوں نے آپ کو حافظ جی کہنا شروع کر دیا۔ تو
तो आला हज़रत अज़ीम अलबरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने लोगों का गुमान सच्चा करने के लिए आपने रमज़ान मुबारक के महीने में किसी ने कहा कि जनाब इस मरतबा आप कुरान पाक को सुनाएं, मुक्तियों को कुरान सुनाएं। तो हज़रत आला हज़रत अज़ीम अलबरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने इतनी मेहनत की, दिन भर कुरान की तिलावत करते और कुरान को याद करते। उलमा फरमाते हैं कि आपने लोगों का गुमान सच्चा कर दिया और 1 माह में कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ साथी, हमें ज़िंदगी बदलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हम हर हाल में कोशिश करें मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत मुतहरा पर अमल करें और जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़रामीन जो हैं ज़िंदगी गुजारने के उसूल और अनमोल उसूल जो हैं, बेहतरीन मोती जो हैं जनाब अली मुर्तज़ा ने बयान फरमाए हैं, इन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।